نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 6 اور 7ویں آیت آج پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری فرمائے۔ اور اصل چیز ہے قرآن پاک سے ہدایت اور اپنی زندگی کا بدلنا۔ تو اس کو صرف ایک علمی نقطہ نگاہ سے یا اس سے نہ سیکھیں، بلکہ اس سے کہیں کہ اس بڑائی توجہ کہ یار ہم اس سے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ یقین، یہ اس جذبے کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھیں اور سیکھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ پاک نے مومنین اور متقین کی کچھ صفات پہلے ذکر فرما دی ہیں، ان کی شرائط ذکر فرما دی ہیں۔ تو یہ کافر لوگ جو ہیں انہوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، انہوں نے اپنی ضد ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، 100 بندوں میں سے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ میرا بیٹا کون ہے یا میری بیٹی کون ہے، لیکن تو وہ بھی ایسے پہچانتے تھے۔ لیکن کس وجہ سے کہ ان کی سرداری ختم ہو جاتی۔ اگر وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار ان کے بڑے بن جاتے اور وہ ان کے نیچے آ جاتے، ان کی حیثیت، جو ان کے عہدے تھے، جو ان کی چرراہت تھی، وہ سب ختم ہو جانی تھی۔ تو اس وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ چھپ چھپ کے اس قرآن کو اتنا حق سمجھتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی فصاحت بلاغت کے وہ قائل تھے، لیکن پھر بھی جھٹلاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ کلام کسی مخلوق کا یا کسی بندے کا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جھٹلاتے تھے۔ تو سبب یہی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مان لیا تو پھر ہمارا سارا عہدہ اور ساری حیثیتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سبب سے انہوں نے تو اس سبب سے جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، یہ فکر تھی امت کی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا جہنم کا، کہ ان کو جہنم میں ڈرایا جائے گا، تو وہ ڈراتے بھی تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لانے کے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فکر اتنی زیادہ تھی کہ قرآن پاک میں ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس وجہ سے وہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی کہ ایک بندہ پوری کوشش کر دے اور بالکل بے بس ہو، اور تو کتنا اس کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی اس کی بات کو نہ مانے، اور اس کو پتہ ہے کہ کتنا حق راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈرانا تو شفقت کی طرح تھا، شفیق تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ بھئی یہ غلط کام نہ کرو نہیں تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو ایسے ہی تھا ان کا بھی ڈرانا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول کو بڑی فکر تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ یہ حق کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا اللہ نے کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ 3 رستے ہوتے ہیں کسی بھی بات کے انسان کے اندر داخل ہونے۔ کان سے سن لیتا ہے، آنکھ سے دیکھ کے چیز دل میں اتر جاتی ہے، دلوں میں وہ آ جاتی ہے آنکھوں سے۔ تو وہ سارے رستے اللہ نے ان کے لیے بند کر دیے ہیں۔ کیوں؟ سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے جھٹلایا، تو اس سبب سے اللہ نے یہ ان کے اوپر مہر لگا دی۔ جیسے ہم کسی چیز کو بالکل سیل کر دیتے ہیں تو اب کوئی چیز اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، باہر بھی نہیں آ سکتی۔ اور اس سے ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے نیکی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک زنگ لگ جاتا ہے، کالا رنگ کا ڈاٹ پڑ جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ ڈاٹ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ خیر اور نیکی کی بات اس کو اثر ہی نہیں کرتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے دل سیاہ ہو چکے ہیں،
یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اثر نہیں کرتی، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کو سجدوں میں مزہ نہیں آتا، ہمیں اللہ کے آگے سجدے میں مزہ نہیں آتا، قرآن پاک کی تلاوت میں نہیں مزہ آتا، تو کس چیز میں مزہ آئے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے میں مزہ نہیں آتا، تو یہ مزہ، یہ حلاوت ایمان کی، یہ چیزیں رخصت ہوگی۔ اللہ نے یہ توفیق سلب کر لی ہمارے گناہوں کے سبب سے۔ تو کفار کا گناہ سب سے بڑا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو جھٹلا دیا تھا، تو یہ تو بہت سب سے بڑا گناہ تھا، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا، تو یہ ان کے گناہوں کے سبب سے تھا، اللہ نے ان کے لیے یہ طے کر دیا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ تو دنیا میں ہے، دنیا میں اللہ نے ان کو یہ دیا، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔